اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال، اس پر موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اور فوراً کیا کہنے لگے؟ رب اغفر لی ولاخی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک، اور داخل کر دے ہم کو اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس واقعے میں یا اس بات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جو انسانی کردار ہے وہ نظر آتا ہے کہ اگرچہ وہ انبیاء تھے مگر وہ انسان بھی تھے، کیونکہ انبیاء عوام کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، مثال ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اندر وہ کیفیات نہ ہو، وہ جذبات نہ ہو، وہ احساسات نہ ہو جو عام انسانوں میں ہوتے ہیں، پھر تو وہ فرشتے ہوں اور ہمارے لیے وہ قابل عمل نمونہ نہ رہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس بات میں ہمیں اپنے لیے قابل عمل نظر آتی ہیں۔ پہلا تو ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کی اخلاقی حالت کیا تھی۔ انہیں اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل کا کردار کیا تھا؟ کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے کتاب لینے گئے ہیں، ادھر پیچھے سے وہ پھر بچڑے کو معبود بنا بیٹھے ہیں۔ ایک مسلمان قوم ہے یہ، جیسے ہم مسلمان ہیں نا، ایسے یہ بھی مسلمان لوگ تھے، اور اتنی جلدی وہ بھول گئے اپنا مسلمان ہونا اور وہی کچھ کرنے لگے جو وہ مصر میں مصریوں کے ساتھ مل کے کرتے تھے یا ان کے لیے کرتے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ اگرچہ انہیں فرعون سے آزادی مل چکی تھی، ان کا دشمن ڈوب چکا تھا، لیکن یہ آزادی ابھی محض جسمانی آزادی تھی یا علاقے کی آزادی تھی، ذہنی آزادی نہ تھی۔ تو اس سے کیا بات سامنے آتی کہ بسا اوقات ملک کے آزاد ہونے کے باوجود بھی ذہن آزاد نہیں ہوتے۔ تو جس طرح ملکوں کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، ایسے ہی ذہنوں کو آزاد کرنے کے لیے ایک لمبی تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ وہ محض وطن کی آزادی یا انسانوں کی آزادی سے حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق؟ ہم مسلمانوں کا بھی خیال یہ تھا کہ اگر ہمیں ایک الگ وطن مل جائے گا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن وطن مل گیا مگر من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہندوؤں سے الگ ہو کے ایک الگ مملکت میں ہم سچے پکے مسلمان خود بخود بن جائیں گے، پھر ہمیں کوئی کوشش اور محنت کرنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ لیکن ہوا کیا کہ یہ محض ایک خیال تھا۔ اچھا، ہماری یہ ذہنیت اب تک نہیں بدلی۔ کیسے؟ اب بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں بہت سے مسائل ہیں، ہم ان مسائل کا سبب ہمیشہ اپنے حکمرانوں کو قرار دیتے ہیں، اور ہمارے عوام کی پوری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے کہ اگر ہم اس حکمران کو اقتدار سے الگ کر دیں گے تو سارے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارے سارے دکھوں اور ہماری ساری مصیبتوں کا سبب ہمارا حاکم ہے یا کوئی بھی ایک حکومت۔ ایسا ہی سوچتے ہیں نا ہم، اور ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے کہ ایک کے بعد ایک تجربہ ہم نے کیا ہے حکومتیں بدلنے کا، اور اس کے لیے ریلیز کی اور جلوس نکالے اور نعرے لگائے اور بار بار الیکشنز ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن کیا ہماری کچھ بھی حالت بدلی؟ کوئی تبدیلی آئی ہے ہماری قوم میں ان 52-53 سالوں میں؟ کئی حکومتیں بدل لینے کے باوجود کرپشن ختم ہو گئی،
غربت ختم ہو گئی، بیماریاں ختم ہو گئی، ہماری سڑکیں بن گئی، ہسپتال بن گئے، یا پہلے سے بھی حال برا ہوتا گیا؟ تو ایسا کیوں ہوا؟ ہمارا جو انالیسس ہے مسائل کے بارے میں وہی درست نہیں ہے. ہم جو مسائل کا ریزن یا کاز جانتے ہیں یا ہمارے لیڈرز ہم کو بتاتے ہیں وہ اصل میں وہ نہیں ہے. نہ وہ خود کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ خود لمبے کسی منصوبے میں اور محنت طلب کام میں پڑھنا چاہتے ہیں، نہ عوام پڑھتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہر کام جلد بازی میں جلدی جلدی صرف جوش اور جذبوں کے بل پہ ہو جائے بغیر کسی تیاری کے. تو آپ دیکھیں اگر آپ زمین تیار نہیں کرتے، آپ بیج نہیں ڈالتے، تو کوئی درخت ایک دن میں تو نہیں لگتا کہ جس کی چھاؤں تلے آپ بیٹھ جائیں. اس کے لیے اللہ نے جو فطرت میں ایک طریقہ رکھا ہے، جب تک آپ وہ نہیں اپنائیں گے اس وقت تک حالت نہیں بدلے گی. چھوٹی سی مثال ہے، ہمارے ملک میں اگر راہ چلتے دو گاڑیوں کا آپس میں تھوڑا بہت کوئی ٹکراؤ ہو جائے یا کسی ایک یا دونوں کی غلطی سے چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ڈرائیور حضرات کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ساری ٹریفک بلاک ہو جائے گی، ڈرائیور نیچے اتر جائیں گے اپنی گاڑیاں چھوڑ کے، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، مار پٹائی شروع ہو جائے گی. یعنی یہ نہیں کہ یہ ایکسیڈنٹس اور یہ ٹریفک کے مسائل ہمارے ہاں ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں بھی بسا اوقات ہوتے ہیں. وہاں اگر کوئی شخص کسی سے ٹکرا جائے یا کوئی گاڑی کسی سے ٹکرا جائے تو لوگ کس طرح بہیو کرتے ہیں؟ ایک سوری کہتا ہے اور دوسرا اوکے کہتا ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ یعنی یہاں جاتے ہوئے رستے میں اگر آپ مثلاً کسی سے آگے نکلنا چاہیں، دھکا لگ جائے، دوسرے کی چیز گر جائے، وہ گر جائے، تو آپ نتیجہ دیکھ لیں گے پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد. لیکن ترقی یافتہ ممالک میں اگر ایسا ہو تو معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے، حالانکہ وہاں بھی دو انسان ہوتے ہیں، یہاں بھی دو انسان ہوتے ہیں. یہ فرق کس چیز سے ہوا ہے؟ تعلیم. یہ فرق ہے تعلیم اور جہالت کا. جہالت کی بنا پر لوگ الجھتے ہیں جبکہ تعلیم کی بنیاد پر لوگ معاف کرنا سیکھتے ہیں. بنی اسرائیل کے پاس ابھی کتاب نہیں آئی تھی، ابھی انہیں تعلیم نہیں ملی تھی، ابھی یہ پیغمبرانہ تربیت سے نہیں گزرے تھے، ابھی انہیں محض ہماری طرح آزادی ہی ملی تھی. اس آزادی کے بعد ابھی تربیت باقی تھی. ہماری بھی ابھی تک تربیت باقی ہے. لٹریسی ریٹ آگے جانے کی بجائے پیچھے آ رہا ہے، کم ہو رہا ہے. آبادی بڑھ رہی ہے، اسکولوں کی تعداد گھٹ رہی ہے. اور پھر افسوس یہ کہ جو تعلیم ہے وہ بھی محض تعلیم ہے، اس میں تربیت کا عنصر کچھ نہیں ہے. لیکن کسی ایک انسان کو تعلیم دینے کا عمل آسان نہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے. پھر جا کر رویے بدلتے ہیں. محض علم کے آ جانے سے بھی رویے نہیں بدلتے. آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کے میدان میں کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو بنا لیا یعنی معبود، سینالہم، ان قریب، ینالہم غضب، پہنچے گا ان کو غضب، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلت، اور ذلت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو. انہوں نے جو شرک کیا تھا اسے اللہ تعالیٰ افتراء سے تعبیر فرما رہے ہیں. ان کو کیا غضب پہنچا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ناراضگی پہنچی تھی کہ ان کی توبہ کے لیے قتل کرنا ضروری قرار پایا تھا. پیچھے آپ اس کو پڑھ چکے ہیں. اسی طرح سامری نے جو بچڑا بنایا تھا تو اس کے بارے میں آگے جا کر آتا ہے کہ اسے یہ سزا ملی تھی کہ ان تقول لا مساس، کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. کہتے ہیں کہ جب کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تھا یا وہ کسی کو ہاتھ لگاتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا. یعنی بالکل آئسولیٹڈ ہو گیا تھا سامری. پھر ایک اور بات یہ ہے
کہ ایسے کام کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. غضب من ربہم وذلۃ فی الحیات الدنیا والآخرہ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی. اور جو بھی جھوٹ باندھے، جو بھی افتراء پردازی کرے، اس کی یہی سزا ہوا کرتی. کیا سزا ہوا کرتی؟ نمبر 1 اللہ کی ناراضگی، اور نمبر 2 دنیا اور آخرت کی ذلت. یعنی کسی پر جھوٹا الزام لگانا، کسی پر جھوٹ باندھنا، یہ معمولی گناہوں میں سے نہیں. اور یہاں مفترین سے مراد اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے کہ ساری بادشاہت اور عبادت اسی کے لیے ہے، جبکہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. یہ تھا ان کا افتراء. تو گویا دین میں کسی بھی جھوٹی بات کا آغاز کرنا، کسی شرک اور بدعت کو رواج دینا ذلت کا اور رسوائی کا سبب ہوتا ہے. اس کو افتراء اس لیے بھی کہا گیا کہ انہوں نے یہ کام دین کے نام پر کیا تھا. ایک غلط کام، ایک باطل کام حق کے نام پر کیا تھا. انہوں نے اللہ کے دین کا انکار نہیں کیا تھا، اپنے دین میں ہی ایک رسم ایجاد کی تھی. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کے اندر نئی رسموں کا ایجاد کرنا، شرک اور بدعت کو رواج دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ کوئی بھی قوم جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان قوم کہے، لیکن اس قسم کے افتراءات کا شکار ہو، تو پھر ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی لازم ہوا کرتی. یہ بات میں اس لیے بطور خاص کہہ رہی ہوں کہ آج کے دور میں امت مسلمہ کی جو ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے، اس کے اسباب جاننے کے لیے اس آیت کا سمجھنا ضروری کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے خالص دین میں دین کے نام پر کچھ ایسی چیزیں داخل کر لی ہیں جو دین کا حصہ نہیں، اور انہیں اصل دین بنا کے رکھ دیا. ایسا کرنا جھوٹ گھڑنا بھی ہے اور انسانوں پہ ظلم کرنا بھی ہے، کیونکہ جو لوگ دین کا علم نہیں رکھتے وہ ایسے کاموں کو دین سمجھ کے کرتے رہتے ہیں اور اپنی صلاحیتیں اور وقت اور سب کچھ برباد کرتے ہیں اور دین کا نقشہ اور حلیہ بدل دیتے ہیں. یہودیت اور عیسائیت دراصل کیا ہے؟ اصل دین کی بگڑی ہوئی شکل. اور یہ انسان ہی تھے جنہوں نے اس قسم کے افتراءات اس میں شامل کر لیے، من گھڑت باتیں اس میں شامل کر لی. والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا من بعدها، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدها، اس کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ غفور الرحیم ہے. یعنی اگر کسی سے ایسا کام ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب چپ ہوا موسیٰ علیہ السلام سے غضب. سکت چپ ہوا یعنی ٹھنڈا ہوا، خاموش ہوا، تھم گیا، سکون ہو گیا. اخذ الالواح، تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی. یعنی آتے ہی جب یہ حال دیکھا تو وہ تو بھول ہی گئے کہ اب دینا کیا تھا، وہ تو ایک طرف ہی سب رہ گیا. اب جب غصہ گیا تو دوبارہ ان تختیوں کو اٹھایا. وفی نسختہا، اور ان کی تحریر میں، نسخے میں. نسخہ کیا ہوتا ہے؟ لکھی ہوئی تحریر کو نسخہ کہتے ہیں. مراد وہ مضامین جن پہ تحریر دلالت کرتی ہے. اچھا، پھر اصل کی نقل کو بھی نسخہ کہتے ہیں، یعنی اصل تحریر کو بھی نسخہ کہا جاتا ہے اور اصل کی کاپی کو بھی نسخہ کہا جاتا ہے. تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اٹھایا انہوں نے؟ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. یا تو اصل تختیاں ہی دوبارہ اٹھا لی، یا پھر وہ ٹوٹ گئی تھی تو ان کی کاپی جو تھی اس کو دوبارہ لیا. کیونکہ بعض روایت میں آتا ہے نا کہ رکھنے پر تختیاں ٹوٹ گئی تھی، پتھر کی تھی، ٹوٹ گئی.
تو ٹوٹی ہوئی تختیوں سے دوبارہ جو تحریر لکھی گئی اس کو نسخہ کہا گیا. وفی نسختها، اور اس کی تحریر میں ہدن ہدایت تھی، ورحمتن اور رحمت، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تورات کے اندر بھی انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی، لیکن کن انسانوں کے لیے؟ لربہم یرہبون جو اپنے رب سے ڈرتے ہوں. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے، منتخب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 رجلا 70 لوگوں کو، لمیقاتنا ہماری میعاد کے لیے، مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے ملاقات کے لیے. کہا یہ جاتا ہے کہ جب اس قوم نے بچڑے کو معبود مانا تو اس کے بعد جب وہ نادم ہوئے تو پھر توبہ کے لیے ان میں سے کچھ لوگوں کو کوہ طور پر بلایا گیا. یعنی یہ ایک رائے ہے، کچھ اور آراء بھی ہیں. پچھلے کانٹیکسٹ سے یہی پتہ چلتا ہے، اس لیے اس رائے کو پہلے بتایا جا رہا ہے کہ یہ 70 آدمی کون تھے اور کوہ طور پر کیوں گئے. تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے گئے. یعنی یہ 70 آدمی وہ تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرتے دیکھا لیکن اس سے منع نہیں کیا، اس لیے یہ بھی اسی میں شریک ہوئے اور انہی کے بہاف پر یا ریپرزینٹیٹو کے طور پر یہ کوہ طور پہ پہنچے. وہاں جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور پھر ساتھ ہی ایک مطالبہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. تو اس پر یہ ہلاک کر دیے گئے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ 70 لوگ جو کوہ طور پر پہنچے، انہوں نے جو دعائیں کی ان میں سے ایک دعا یہ تھی، یا اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما جو اس سے قبل تو نے کسی کو نہیں عطا کیا اور نہ آئندہ کسی کو عطا کرنا. یعنی وہاں پہنچنے کے بعد وہ پھولے نہ سمائے اور ایسی دعائیں شروع کر دی. کس قدر بخل اور حرص ہے نا، صرف اپنی ذات کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہ آئی جس پر وہ زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے. اور سورۃ البقرہ کی آیت 56 میں ان پر صاعقہ یعنی بجلی کی کڑک سے موت وارد ہونے کا ذکر ہے. اور یہاں رجفہ کا لفظ آیا ہے. فلما اخذتهم الرجفة، پھر جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، قال رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإیایا، موسیٰ علیہ السلام بولے اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ان کو اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھ کو بھی. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس وجہ سے جو ہم میں سے بعض بے وقوفوں نے کیا، یعنی ہمارے بعض بے وقوفوں کے مطالبے یا دعا کی وجہ سے. کیونکہ ایک روایت کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر تورات کے احکامات انہیں سنائے، وہ تختیاں دکھائیں، تو کہنے لگے ہم کیسے یقین کریں، ہم تو اسی وقت مانیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو آپ سے کلام کرتے ہوئے سن لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے 70 ریپرزینٹیٹیو لیے اور کوہ طور پر گئے. اور وہاں جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے کانوں سے وہ سب باتیں بھی سنی، لیکن وہاں انہوں نے اور مطالبہ کر دیا کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بھی ہے. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر کیا ہوا تھا، پہاڑ پر تجلی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اسی طرح ان لوگوں نے جب یہ مطالبہ کیا تو ان کو بھی زلزلے نے آ پکڑا، پہاڑ ہلنے لگا اور یہ غش کھا کے گر پڑے اور وہیں ختم ہو گئے. اس پر موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ میں واپس جا کر اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیونکہ یہ ان کے نمائندے تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کسی بھی قوم کی، مثلاً آپ کی جو نیشنل اسمبلی ہے وہ ساری کی ساری کسی ایسے حادثے کا شکار ہو جائے تو ظاہر لیڈر کو تو پھر کوئی نہیں چھوڑے گا.
تو یہ قوم کے ریپرزینٹیٹوز تھے اور کوہ طور پہ جا کے ختم ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے یا اللہ آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اپنی اصلاح کافی نہیں، بلکہ خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف لانا ہے، ورنہ چند لوگوں کی گمراہی، چند لوگوں کی حماقت سب کو ڈبونے کا سبب ہو سکتی ہے. یعنی کوہ طور پر 70 لوگوں نے جو مطالبہ کیا تھا وہ بالکل ایک حماقت والی بات تھی. اس بات کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا اور وہ مار دیے گئے. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ یہ ان میں سے چند ایک کی حماقت تھی، یوں لگتا ہے کہ سارے کے سارے نہیں تھے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ بما فعل السفہاء منا، ان میں سے جو احمق تھے انہوں نے جو مطالبہ کیا. احمق لوگوں کا ساتھ اور احمق لوگوں کے کام کی وجہ سے بسا اوقات سب کا نقصان ہو جاتا ہے. تو ہمیں کسی کی حماقت کو دیکھتے ہوئے گوارا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اس سے روکنا چاہیے. اور اسی سے متعلق پھر وہ حدیث تھی نا کہ کشتی کے پیندے میں اگر ایک احمق کا لفظ تو وہاں نہیں ہے لیکن وہ احمق ہی ہے نا، جس کو یہ سمجھ نہیں کہ کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنے سے میں خود بھی ڈوبوں گا. تو معاشرے کے اندر پائی جانے والی جو خرابیاں ہیں ان کی اصلاح سمجھدار لوگوں کے ہی ذمے ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی حماقت کی وجہ سے سمجھدار بھی ڈوب جائیں، ان کی بھی پکڑ ہو جائے. ان ہی الا فتنتک، یہ تو آپ کی آزمائش ہے. یعنی یہ سب کچھ تو ہماری ایک بہت سخت آزمائش ہو گئی. تدل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، اس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. یعنی آزمائشوں میں کچھ لوگ تو کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ مزید بھٹک جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب دین والوں پر آزمائش آتی ہے تو دنیا والے کیا سوچتے ہیں، ہاں اگر یہ سچے ہوتے تو ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، ضرور ان کے اندر کوئی مشکل ہے اسی وجہ سے ان کو یوں آزمایا جا رہا ہے. اسی لیے دعا مانگی جاتی ہے نا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا، کہ ظالم یہ نہ سوچے کہ ہاں انہی کا قصور ہے اس وجہ سے ان کے اوپر یہ مصیبت آ رہی. انت ولینا، تو ہمارا مولا ہے، فاغفر لنا، بس ہم کو بخش دے، ورحمنا، ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی جب ان کے ساتھ آئے ہوئے 70 لوگ کوہ طور پر فوت ہو گئے. ان کے دل کا حال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا. ایسے موقع پر انہوں نے کیا کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کیسے کیسے آزمائے جاتے ہیں. ایک دفعہ گئے تو پیچھے سے قوم نے کچھ اور کر لیا، پھر قوم کو لے کے یہاں پہنچے، کچھ اور مسئلہ ہو گیا. ایک آزمائش سے نکلتے ہیں تو ایک اور میں جا پڑتے ہیں. اور پھر یہ ایسی آزمائش تھی کہ جس کی وجہ سے پیچھے ساری قوم کے بھٹکنے اور بپھرنے کا اندیشہ تھا. یعنی اگر یہ لوگ یہیں فوت ہوئے رہتے اور ان کو چھوڑ کے اکیلے موسیٰ علیہ السلام جاتے تو وہ قوم ان کو جینے دیتی کہ تم ہمارے 70 لوگ وہاں لے جا کے مار آئے ہو. یہ کون سا دین ہے؟ اسی لیے وہ کہتے ہیں ان ہی الا فتنتک تدل بہا من تشاء وتہدی من تشاء. آزمائشوں میں کچھ لوگوں کو تو راہ مل جاتی ہے اور کچھ لوگ تاب نہ لا کر بھٹک جایا کرتے ہیں. دین کے راستے میں طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں. ایسے میں سبق سکھا دیا گیا کہ کرنا کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع. انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا. اور آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ بخشش کی دعا کے ساتھ ہی کس چیز کی دعا ہے؟ رحمت کی دعا ہے. اسی لیے استغفار پڑھنے کے ساتھ ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کریں.
مشکلات سے نکلنے کے لیے وظیفے میں کیا بتایا گیا؟ استغفار مشکلات سے نجات دیتی ہے، اور اس کے علاوہ جنگ بدر کے موقع پر آپ کیا پڑھ رہے تھے جب ہر طرف سے ایک پریشانی کا عالم تھا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث وانت خیر الغافرین، وہاں تھا وارحم الراحمین، وہاں ہے خیر الغافرین، یعنی تجھ سے بڑھ کر نہ تو کوئی رحم کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بخش سکتا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لکھ لے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں، یعنی دین والوں کو صرف آخرت ہی نہیں دنیا کی بھلائی بھی مانگنا ہے۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے توبہ کی تیری طرف، بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف۔ یہ ہدنا کا لفظ جو ہے ہے واو دال سے ہے، ہادہ یہود سے، بعض نے کہا اسی سے یہ لوگ یہودی کہلائے، ہود ان کا مطلب ہے ہدایت پائے، تو ہم تیری طرف راہ پاتے ہیں، تیری طرف پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عذابی، میرا عذاب، اصیب بہ من اشاء، جسے چاہوں گا پہنچاؤں گا، عذاب میرا ہے، میں جس تک چاہوں پہنچا دوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، بس عنقریب میں لکھ دوں گا اس کو، کس کو؟ رحمت کو، کن لوگوں کے لیے؟ للذین یتقون، ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کے مستحق کون لوگ ہوتے ہیں؟ تقوی والے۔ ویؤتون الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کو پکارنے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مشکل اوقات میں، اور یہ مشکلات صرف ذاتی نہیں، مالی یا جسمانی یا بدنی نہیں، بلکہ دین کے راستے میں آنے والی مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ صدقہ خیرات، دعا کے ساتھ ساتھ۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگرچہ اللہ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، لیکن اس کا مستحق کون ہوتا ہے؟ اسے ڈیزرو کون کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بحیثیت مجموعی پوری امت کے لیے تھی، جمع کا صیغہ بول رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وغیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہاں میری رحمت بہت وسیع ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ اس کا فیصلہ ہر شخص کے ذاتی عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ رحمت تو عام ہے، فائدہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ جو عمل کرے گا، جو مجھے راضی کرے گا، اسی کو پہنچاؤں گا۔ اور ان اعمال میں تقوی، صدقہ اور ایمان کی تجدید ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے چھائے ہونے کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے جس سے مخلوق ایک دوسرے پہ رحم کرتی ہے، اور وحشی جانور اپنے بچوں پہ شفقت کرتے ہیں، اور اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی دنیا میں رحمت کا صرف ایک حصہ آیا ہے، اسی کی وجہ سے یہ وحشی جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ ورنہ ایک بلی اگر چوہے کو کھا سکتی ہے تو اپنے چھوٹے بچے کو کیوں نہیں کھا سکتی؟ ایک شیر اگر دوسرے جانوروں کو پھاڑ کھاتا ہے تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں کھاتا؟ یہ رحمت ہے جو اللہ نے اس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے ڈال دی۔ تو اللہ کی رحمت ہر شخص کے لیے نہیں، بلکہ مخصوص صفات والوں کے لیے ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.